وعما نواله وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، ربیع الثانی شریف کا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں دیگر موضوعات کے علاوہ بالخصوص پوری دنیا میں جو موضوع بیان کیا جاتا ہے وہ محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، شیر یزدانی، سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے فضائل، آپ کی کرامات، آپ کی تعلیمات اور دین کے حوالے سے آپ کی خدمات اور پوری دنیا میں آپ کے فیوز و برکات کا ذکر اہل محبت کرتے ہیں اور بڑی محبت سے سنتے ہیں اور بڑی 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ جتنے بھی سلسلے ہیں پوری دنیا میں صوفیاء کرام کے، اولیاء اعظام کے، سلسلہ چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، اویسیہ ہو، شاذلیہ ہو، سہروردیہ ہو، نظامیہ ہو، سارے کے سارے سلسلے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ صرف احترام کرتے ہیں بلکہ ان کے اصالِ ثواب کے لیے بڑی 11ویں شریف کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ یہ بڑی 11ویں شریف ہو یا چھوٹی 11ویں شریف ہو، ہر مہینے جو 11ویں شریف ہوتی ہے، یا آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو اہل سنت کے اصالِ ثواب کے حوالے سے معمولات ہیں، کل ہیں، ساتہ ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، سالانہ ختم ہے، ششمائی کا ختم ہے، عرس ہے، یہ سب اصل میں اصالِ ثواب ہے۔ ان کے نام سن کر ہمیں بدکنا نہیں چاہیے کہ یہ 11ویں شریف کہاں سے آ گئی، حضور کے دور میں تو نہیں تھی، فلاں کے دور میں نہیں تھی، یہ کدھر سے آ گئی، عرس کہاں سے آ گیا۔ کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کہ آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں تو ناشتہ کہاں سے آ گیا، اس کا تو ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ لفظ تو نہیں قرآن پاک کے اندر۔ ڈنر کرتے ہیں، ڈنر تو حدیث میں نہیں ہے یا قرآن میں نہیں ہے۔ لنچ کرتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے۔ تو کھانا کھانا تو ہے نا، تو ڈنر ہو، لنچ ہو، ناشتہ ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، یہ کھانا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح 11ویں ہو، ختم ہو، کل ہو، 40واں ہو، یہ اصالِ ثواب ہی ہوتا ہے۔ نام بدلنے سے چیز کی حقیقت جو ہے وہ نہ بدلتی ہے نہ اس کا حکم بدلتا ہے۔ اصالِ ثواب کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، ولوالدی اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ تو یہ بخشش کی دعا ہے، اسی کو اصالِ ثواب کہتے ہیں۔ یا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ یہ اصالِ ثواب ہے۔ اسی طرح اور کئی صورتیں حضور پاک کے دور میں تھیں۔ ایک بندہ آیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے صحابی تھے، یا رسول اللہ میں سفر میں تھا، میری ماں فوت ہو گئی ہے، تو
میں اس کے لیے کچھ فائدے کا کام کرنا چاہتا ہوں، جس کا فائدہ ہو اس کو مرنے کے بعد۔ تو حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا بندہ جب مر گیا تو پھر فائدہ کہاں سے آ گیا، جو وہ کر گیا بس وہی اس کے لیے ہے، بعد میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، ایصال ثواب کا انکار مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں ان میں سے معتزلہ نے کیا ہے، سب سے پہلے معتزلہ نے، یہ دوسری یا تیسری صدی کے اندر ہوئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے انکار کیا ہے، اور مسلمانوں کے کسی فرقے نے ایصال ثواب کا انکار نہیں کیا۔ اصل کو سارے مانتے ہیں لیکن ناموں سے بدعتیں ہیں کہ 11ویں کہاں سے آ گئی، 40واں کہاں سے آ گیا، کل کہاں سے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ کہو اس کو 40واں، نہ کہو 11ویں، نہ کہو کل عرس سالانہ ختم، نہ کہو، ایصال ثواب کہہ لو۔ جیسے آپ ڈنر نہ کہیں، لنچ نہ کہیں، کھانا کہہ لیں، ناشتہ نہ کہیں۔ تو علاقائی ناموں کی وجہ سے چیز کی اصل جو ہے نا وہ نہ مشکوک ہوتی ہے اور نہ اس کی حقیقت تبدیل ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا حکم تبدیل ہوتا ہے۔ اب وہ صحابی حضور پاک کے پاس آئے تو ان کے یا رسول اللہ کوئی ایسا کام بتائیں کہ میں کروں تو میری ماں کو فائدہ ہو۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مدینے میں پانی کی کمی ہے تو کنواں کھدوا کے تو اپنی ماں کے لیے وقف کر دے۔ انہوں نے کنواں کھدوایا تو نبی پاک نے اس کنویں کا نام ہی یہ رکھا ہذہ لأم سعد، کہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ حالانکہ ماں تو فوت ہو گئی تھی تو ماں کا کنواں کیسے ہو گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کا کنواں کیوں نہیں کہا؟ جب اللہ کی مخلوق کے لیے وقف تھا تو اللہ کا کنواں کیوں نہیں کہا؟ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ دادا صاحب کا بکرا ہے، یہ غوث پاک کا بکرا ہے، تو کہتے ہیں جی یہ تو شرک ہو جاتا ہے، غیر اللہ کا نام کسی شے پر آ جائے تو یہ شرک ہوتا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری میں ہے، حضور میں یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے۔ بندہ جب فوت ہوتا ہے نا تو اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، یہ جو کپڑے کفن وغیرہ یہ تو اس کا حق بنتا ہے، یہ تو دینا ہی ہوتا ہے، لیکن انگوٹھی ہو تو وہ بھی اتار لی، گھڑی ہو تو وہ بھی اتار لی، لاکٹ ہو تو وہ بھی اتار لیا، کسی شے کا وہ مالک نہیں رہتا۔ اگر کوئی شے اس کے ساتھ آپ رکھیں گے نا تو یہ ورثاء کے حق کو مارنا ہوگا۔ کئی لوگ کمبل بچھا دیتے ہیں، رضائی نیچے بچھا دیتے ہیں تاکہ جسم جو ہے وہ نرم جگہ پہ رہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے۔ یہ سعد کی ماں پورے کنویں کی مالک کیسے ہو گئی؟ اس کا ایک ہی مطلب ہے اور وہ یہ کہ پانی لوگ پئیں گے اور سعد کی ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لہذا 11ویں کا بکرا ہو یا دادا صاحب کا بکرا ہو، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ساری چیز ہر چیز اللہ کے لیے ہے، لیکن یہ بکرا جو ہے یہ ہم ذبح کریں گے اور لوگوں کو کھلائیں گے اور اس کا ثواب جو ہے وہ غوث اعظم کی روح کو پہنچے گا۔ یہ چونکہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو سیدنا غوث اعظم کا وصال ہوا ہے، پیدائش آپ کی رمضان میں ہوئی ہے 1 رمضان کو، اور وصال آپ کا جو ہے وہ 12 ربیع الثانی کو ہوا ہے۔ اسی لیے بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں کہ اس میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ اس تاریخ کو ہر مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کیا کرتے تھے، لنگر پکایا کرتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے، تو اس لیے یہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ بن گیا۔ اور لنگر جو ہے وہ غوث پاک کے دربار پر ختم ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا۔ بلکہ آپ کو بڑا ایک حیرت انگیز واقعہ سناتا ہوں۔ لندن کا ایک ڈاکٹر پروفیسر، یہ کیمبرج یونیورسٹی کا، اس کا پہلے پتہ نہیں کیا نام تھا، اب اس کا نام ڈاکٹر ہارون ہے۔ یہ جو بندہ لندن میں رہتا ہے اس نے یہ واقعہ سنایا، اور اس نے کہا کہ لندن میں آپ کو جتنے پوری داڑھی والے، پگڑی والے، امامے والے لوگ ملیں گے نا وہ سب اس کے مرید ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ میری خالہ 60-70 کلومیٹر دور سے آتی تھی سفر کر کے، ہمارے گھر میں وہ آتی تو میری ماں اس کی سگی بہن تھی، تو وہ اس کے آدھا کپ کا چائے کا اور 2 بسکٹ اس کے آگے رکھتی تھی۔ تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ اتنی دور سے اتنی قریبی رشتہ دار وہ ہمارے گھر میں آئے تو ہم اس کو کھانا بھی نہیں کھلاتے،
چائے کا کپ بھی بھر کر نہیں دیتے اور بسکٹ کا پیکٹ بھی اس کے سامنے نہیں رکھتے، 2 بسکٹ اور چائے کا آدھا کپ، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ اچھا میں نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ پاک نے مہربانی فرمائی اور میں مسلمان ہو گیا۔ اسلامی نام اس کا ڈاکٹر ہارون ہے، کئی اس نے کتابیں بھی لکھی۔ کہتا اب میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں بڑے فرقے ہیں، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، تو اب میں کدھر جاؤں؟ تو میں نے پھر سب کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، آؤ جی ہمارے ہاں توحید بڑی بیان ہوتی ہے، گئے 2-3 گھنٹے خطاب سنا، چلو جی دعا مانگی تو گھر واپس۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے اور اللہ کے رزق میں سے اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ چلو چائے پلا دیتے یا تھوڑا سا لنگر ہی کھلا دیتے، کھانا کھلا دیتے۔ میں نے کہا نہیں یہ نہیں۔ پھر ایک آیا اور کہا جی چلو ہمارے ساتھ چلو، ہم اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ کہتے کہ میں ان کے ساتھ گیا، انہوں نے بڑی تبلیغ کی اور بڑا سمجھایا اور دعا کی اور کہا چلو جاؤ جی کل پھر آنا۔ پھر مجھے ایک لے گیا ہمارے امام باڑے میں، چلو جی وہاں ذکر اہل بیت ہوگا، تو وہاں میں گیا، انہوں نے بڑا رلایا بھی اور جو ان طریقہ کار ہوتا ہے وہ کیا سارا کچھ، تو انہوں نے بھی ایسے ہی ٹرخا دیا۔ تو میں نے کہا اب میں کدھر جاؤں؟ تو ایک بندہ کہتا ہے یہ آج ہمارے گھر میں محفل ہے، ذکر و اذکار کریں گے، تو میں اس کے ساتھ گیا۔ میں کہا چلو آپ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں 10 منٹ انہوں نے ذکر کرایا اور کہا چلو بھائی دسترخوان بچھا دو، لنگر لاؤ جی، اور ڈونگا لے کے آ، روٹیاں لے کے آ فلاں۔ ہاں جی آپ کو کچھ اور چاہیے؟ وہ ڈونگا لے کے بندہ پھر رہا تھا، روٹی چاہیے، سالن چاہیے، کیا؟ میں نے کہا یہ بات ہے، ہاں جو کسی کو کھلا نہیں سکتے وہ کسی کو دیں گے کیا بیچارے؟ پھر میں نے غوث پاک کے حالات کو پڑھا تو ان کے حالات میں مجھے یہ ملا کہ بغداد میں بادشاہ کا دربار بند ہو جاتا تھا اور غوث پاک کا دربار کھلا رہتا تھا، صبح بھی لنگر، شام بھی لنگر، ساری رات بھی لنگر۔ اور یہ ہم نے خود دیکھا، مجھے کسی نے بتایا جی آپ جائیں گے نا جب، تو وہاں ایک ایکڑ کے اوپر ایک لگا ہوا ہے باڑا سا، تو آپ دیکھنا وہ شام کو بھرا ہوا ہوگا، صبح آپ جائیں گے تو خالی ہوگا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے وہ سارے جانور ذبح کر کے رات کو لنگر پکاتے ہیں اور سارا دن کھلاتے رہتے ہیں۔ اور واقعی ہم گئے اسپیشل دیکھنے کے لیے، تو میرا خیال ہے کوئی 500-600 بکرا وہاں پہ کھڑا ہوگا۔ رات کو گئے تو وہ بھرا ہوا تھا اور صبح گئے تو بالکل خالی تھا۔ تو وہاں کے بندے نے بتایا کہ رات کو پھر آنا، یہ پھر بھر جائے گا۔ بادشاہاں دے نا امیراں دے، دیوے بلدے صدا فقیراں دے۔ اور یہ جو دھوم مچتی ہے نا پوری دنیا میں، غوث اعظم کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ ایسے نہیں نعرے لگتے۔ ہاں یہاں بادشاہ آتے ہیں 5 سال حکومت کرتے ہیں اور بعد میں بلکہ ان کے دور کے اندر ہی لوگ ان کو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ اور غوث پاک کو 900 سال ہو گئے ہیں، آج بھی جو ان کی 11ویں نہیں بھی مانتے یا ان کو جیسے ہم مانتے ہیں ویسے نہیں بھی مانتے، پھر بھی ان کا احترام کرتے ہیں، احترام سے نام لیتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ یہ اولیاء کرام جو ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ، پوری دنیا میں ان کا نام ہے، صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس پر میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ڈنکے ایسے نہیں بجتے اور چرچے ایسے نہیں ہوتے، اور جتنے چرچے آپ کو ان کے زمین پر نظر آتے ہیں نا، اس سے بڑھ کر ان کے چرچے آسمانوں کے اوپر ہیں اس حدیث کی روشنی میں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی اذا احب احدا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، جزاک اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے، جب کسی سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ ہاں ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں،
اور اگر محبت کرنا شروع کر دیں تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اگر اللہ اپنی محبت عطا فرما دے تو اس کو بہت بڑی نعمت سمجھیں۔ کسی کے دل میں کسی کی محبت ہے، کسی کے دل میں مال کی محبت ہے، کسی کے دل میں عہدے منصب حکومت کی محبت ہے، کسی کے دل میں ساری محبت اولاد کے لیے ہے۔ یہ ساری محبتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اللہ کی محبت جو ہے اس کا مقابلہ کوئی محبت نہیں کر سکتی۔ اور یہ بھی بڑی سعادت ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، اور اس سے بڑھ کر یہ سعادت ہے کہ خود اللہ بندے سے محبت کرے۔ اور یہ کب ہوتی ہے؟ علامہ اقبال نے ایک شعر میں اس بات کو سمجھا دیا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب اللہ بندے سے خود پوچھے گا نا تیری رضا کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ بندہ رضا بتائے اور اللہ کہے میں نے تو ایسے ہی پوچھا تھا۔ اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اس کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں۔ ساری کائنات کو ان کی خواہش کے مطابق عطا کرے تو اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی کمی سمندر پر چڑیا جائے تو پانی کا قطرہ چونچ میں لیتی ہے، اتنی کمی بھی اللہ کے خزانوں میں نہیں ہوتی۔ ایسے تو نہیں نا لوگ اللہ سے محبت کرتے، جن کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے وہ باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا داروں کے پاس کتنا مال ہوگا، اور اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کی محبت آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو خود خدا بھی اس کا ہو جاتا ہے، ساری خدائی بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ پھر دنیا کے بادشاہ اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ لاہور میں جو بادشاہ آتا ہے، جو حکمران آتا ہے، دادا صاحب کی بارگاہ میں کیوں حاضری دیتا ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ظاہری حکومت تو تھوڑے عرصے کے لیے ہمارے پاس ہے، لیکن اصل باطنی حکومت اور روحانی حکومت جو ہے وہ اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا فرما رکھی ہے۔ تو فرمایا جب اللہ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، یہاں آحدن کا لفظ ہے اور ایک حدیث میں عبدن کا لفظ ہے کہ جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے، دعا جبریلا، تو آپ دیکھو اللہ کتنا اہتمام کرتا ہے۔ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اور فرماتا ہے انی احب فلانا، کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی کیسی بات ہے! جبریل امین کو اللہ پاک اگر نہ بھی بتائے تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو محتاج ہے بتانے کا۔ جبریل امین کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے فَأَحِبَّهُ، اللہ فرماتا ہے تو بھی ایسے محبت کر۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہو جائے تو پھر دل میں محبت کرنے کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ فَيُحِبُّهُ جبریل، جبریل بھی اس بندے سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ، آسمان میں اعلان کر دے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کا حکم ہے کہ آسمان والوں تم بھی سارے کے سارے اللہ کے اس بندے سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، تو آسمان والے جتنے بھی ہیں، فرشتے ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، رضوان ہیں، جنت کی ساری مخلوق اللہ کے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یا اللہ اب چھٹی؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، میری محبت اتنی سستی نہیں ہے کہ وہ آسمان تک محدود رہے۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر زمین پر اعلان کیا جاتا ہے اے زمین والو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، آسمان والی ساری مخلوق محبت کرتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، سرکاری اعلان ہے کہ تم بھی سارے کے سارے اللہ کے اس بندے سے محبت کرو۔ پھر زمین والے بھی اس بندے سے، یہ میں نے اس پر دلیل دی آپ کو کہ یہ جو نعرے لگتے ہیں نا غوث پاک کے، دادا صاحب کے، اولیاء اللہ کے، بزرگان دین کے، یہ ایسے ہی نہیں لگتے، یہ اللہ لگواتا ہے۔ ہاں جب اللہ محبت کرتا ہے، خدا محبت کرے، ساری خدائی محبت کرے، تو جیسے محبت ہو اس کے نعرے تو لگائے جاتے ہیں نا۔ اسی طرح دوسری طرف اب آپ دیکھتے ہیں کہ حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر صاحب ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، ان کے سامنے لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن آگے پیچھے ان کی حکومت کے دوران ہی لوگ ان کو گالیاں دینا شروع کر۔ آج کل تو فیس بک کا دور ہے، حمایت میں کوئی ایک آدھا بیان آتا ہوگا، باقی سارے مخالفت میں بیان آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا سے محبت کی ہے، اللہ کی محبت کو ترک کر دیا ہے، اور جو اللہ کی محبت کو ترک کر دے اس کا پھر یہی حال ہوا کرتا ہے۔
اذا ابغض عبدا دعا جبریل، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی سے دشمنی فرماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ غضب کرتا ہے کسی پر، تو جبریل کو بلاتا ہے میں فلاں سے دشمنی کرتا ہوں، تو بھی اس کا دشمن ہو جا۔ پھر جبریل آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں، پھر زمین پر اعلان کرتے ہیں، تو پھر بظاہر دیکھنے میں لوگ زبانی کلامی محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن دل سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، مکروہ سمجھتے ہیں، اور بد دعائیں دیتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی محبت، اور یہ ہے بندوں کی اور دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت بندے کو کسی کام کا نہیں رہنے دیتی، اسی دنیا کے اوپر ذلیل کر دیتی ہے، اور اللہ کی محبت اس دنیا میں بھی چرچے کرا دیتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی محبت جو ہے وہ عظمت و شان کے ڈنکے بجا دیتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسے گروہ میں پیدا فرمایا، مسلمانوں کے ایسے گروہ میں کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا یہ اللہ ہی کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اسی پر زندہ رکھے، اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں کا دامن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔